بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے
تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات اور تمجیدات، پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ رب العزت دی ذات با برکت واسطے جو ساری کائنات دا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دا مالک، عزت و ذلت دا مالک، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام نبی محترم، رسول مکرم، رہبر دو عالم، سرور دو عالم، بدر الدجا، شمس الضحا، والی بطحا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات، نافرمانی، گستاخی، بے ادبی وجہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے حبیب دا صحیح معنی اندر فرما بردار بنائے۔ حضرات گرامی، معزز سامعین و سامعات، قرآن اور احادیث دا مطالعہ کرنے دے نال اے بات واضح ہوندی ہے کہ جس طرح مسلمان تے کچھ حقوق نے، والدین دے اولاد تے اور اولاد دے والدین تے، اللہ رب العزت دے اپنے بندیاں تے اور بندیاں دے اللہ رب العزت تے، جس طرح ہمسایاں دے حقوق نے، جس طرح رشتہ داراں دے حقوق، مسکیناں، یتیماں اور غریباں فقیراں دے حقوق دا تذکرہ دین اسلام اندر، قرآن اور احادیث اندر موجود ہے، ایسے ہی طرح قرآن مجید دے حقوق دا تذکرہ بھی مل دے، یا اس طرح سمجھو کہ قرآن مجید دے بھی کچھ حقوق نے۔ نمبر 1، قرآن مجید دی اشاعت کرنا، قرآن مجید نو سمجھنا، قرآن مجید نو سمجھانا، یہ قرآن مجید دے حقوق نے۔ اور اسی طرح قرآن مجید تے ایمان لے کے آنا، قرآن مجید تے عمل کرنا، اے قرآن مجید دے ساڑھے تے حقوق نے۔ اور انہاں دے وچوں قرآن مجید دی تلاوت کرنا، اے بھی قرآن مجید دا ایک بہت بڑا حق ہے۔ قرآن مجید دی تلاوت بہت بڑا ایک عمل ہے۔ قرآن مجید دی تلاوت کرنا اتنا بڑا عمل، اتنا عظیم عمل کہ جس دا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اے والا عمل ایسا عظیم عمل کہ جڑا عمل اللہ رب العزت نے خود کیتا، اور ایسا عمل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ اتنا بڑا عمل، اللہ رب العزت دی سنت کس طرح؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن نو اساں نے تواڈے تے پڑھیا، اس قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، اس قرآن دی تلاوت اساں نے تواڈے تے کیتی۔ تلک آیات اللہ علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تیسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهَا، اللہ پاک نے فرمایا او کتاب اے او قرآن اے او آیتاں جنیاں سانے تواڈے تے تلاوت کی دیاں۔ اللہ فرماندے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر بار بار اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ وہ کتاب ہے جن دی تلاوت اساں نے کیتی، جس کتاب نو جس قرآن نو جڑیاں آیتاں نو اساں نے تواڈے تے پڑھے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ ان آیتاں تو پتہ چلدا ہے کہ قرآن دی تلاوت کرنا اللہ رب العزت دی بھی سنت، اللہ پاک دا بھی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے ایتھے بس نہیں، اس عمل دا حکم اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو بھی دیتا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب نو پڑھیا کرو، اس کتاب دیاں تلاوتاں کریا کرو نام۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے کملی والے نو اپنے حبیب نو حکم دیتا ہے اللہ اکبر میرے محبوب اس قرآن دیاں تلاوتاں کرو، اس وحی دیاں تلاوتاں کرو نا۔ میرے دوستو عمل کتنا عظیم عمل ہوئے گا جس عمل دا حکم اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو دیتا، اپنے پیارے محبوب نو اپنے لاڈلے نو حکم دیتا ہے اے میرے محبوب اس وحی دیاں اس کتاب دی اس قرآن دی تلاوت کریا کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا قرآن پڑھیا، اینا قرآن پڑھیا اینا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا اینیاں تلاوتاں کی دیاں، اللہ پاک دے قرآن نے گوائیاں دی دیاں۔ کدھر اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا
کدھر اللہ پاک نے فرمایا رسول یتلو علیکم آیاتنا، اللہ پاک نے کدھر ارشاد فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، کدھر اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کدھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ امام الانبیاء نے اتنا قرآن پڑھیا کہ قرآن کریم نے گوائیاں دیتیاں، اللہ پاک نے خود گوائیاں پیش کی دیاں نے، امام الانبیاء نے اللہ پاک دے حکم تے ایسا عمل کیتا ہے کہ مکے دے کافر بھی آ کے قرآن سنیا کر دے، مکے دے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت سنیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، اور اے لوگ جڑے لوگاں نو منع کریا کر دے کہ اس پیغمبر دی بات نہ سننا، اس پیغمبر دی گفتگو نہ سننا، اس پیغمبر دی تلاوت نہ سننا، اس پیغمبر دے قریب نہ آنا، جڑا بندہ اس پیغمبر دے قریب آئے گا او بندہ اپنے ماں باپ تو دور ہو جائے گا، رشتہ داراں تو دور ہو جائے گا، عزیز و اقارب تو دور ہو جائے گا، او ہوئی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چہدری امام الانبیاء دی تلاوت سنیا کر دے۔ کملی والے رات دے وقت، تہجد دے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے، اور اے چاراں کونیاں تے کھڑے ہو کے قرآن سنیا کر دے۔ ایک دیاڑے نام اے قرآن سن دے تاخیر ہوگی، دیر ہوگی، تھوڑا جہا جناب علی سفیدی ظاہر ہو گئی تو اے جناب نکلے چورستے اندر ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کو پوچھ دے نے تسی کتھے آ رہے ہو، دوسرا کہندا ہے تسی کتھوں آ رہے ہو، سارے نے جواب اندر دسیا اسی تے قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی اے ہوئی کہہ رہے ہیں میں قرآن سن کے آ رہے ہیں، میں قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں امام الانبیاء قرآن پڑھ دے ہونگے، کیسی مٹھاس ہوئے گی، کیسی لذت ہوئے گی، کیسی چاشنی ہوئے گی، کیسا مزہ ہوئے گا امام الانبیاء دی تلاوت اندر کہ مکے دے سردار بھی سن دے نے اور آپس اندر مشورہ کر دے نے، کہندے نے لوگاں نو منع کر دیو، لوگاں نو روک دیو اور آپ جا کے قرآن دی تلاوت سن دیو۔ کسی نے ویکھ لیا نا تو پھر تہاڈی بات کسے نہیں مننی جے، پھر سارے ہی سنن گے، پھر سارے اس پیغمبر دے ہو جان گے، سارے ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعدہ کر دینے کل تو کوئی بھی ساڑھے وچوں سنن نہیں آئے گا۔ کل ہوئی، اگلا دن ہویا، رات پچھلا پہر ہویا، ہر ایک نے اے ہوئی بات سوچی کہ انہیں کیڑا آنا ہے، لہذا اسی جانے ہاں، میں جاننا ہوا میں جا کے قرآن سننا، انہوں نے کیڑا آنا ہے۔ اے ہوئی سارے دے سارے چاروں سردار سن کے اے ہوئی سوچ کے جناب بیت اللہ دے اندر پھر قرآن سنن واسطے آ دینے۔ اللہ اکبر، عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء نے اللہ دے حکم تے ایسا عمل کیتا کہ مکے دے کافر بھی آ کے قرآن سن دینے۔ اللہ اکبر، اج تیرے کل قرآن پڑھن واسطے وقت نہیں، تیرے کل قرآن پڑھن واسطے ٹائم نہیں، دنیا دے کماں واسطے تیرے کل بڑا ٹائم ہے، ہاں ڈائجسٹ پڑھن واسطے بڑا ٹائم ہے، تیرے کل عدالتاں کچہریاں تھانیاں دے اندر جان واسطے، چورستیاں تے کھڑا ہون واسطے بڑا ٹائم ہے۔ اگر نہیں ٹائم ملدا تو قرآن دی تلاوت لی ٹائم نہیں ملدا۔ تیرے کل بڑا ٹائم ہے ہاں ٹی وی دیکھنے واسطے، کیبل اور ڈش دیکھنے واسطے، گندے ڈرامے اور فلماں دیکھنے واسطے تیرے کول بڑا ٹائم ہے، نہیں ٹائم ملدا تے قرآن پڑھنے واسطے ٹائم نہیں ملدا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء نے کتنا قرآن پڑھیا، اتنا قرآن پڑھیا کہ لوگاں نے قرآن سن کے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا۔
اتنا قرآن اللہ اکبر۔ امام الانبیاء بیت اللہ دے قریب قرآن کریم دی تلاوت کریا کر دے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، دوس قبیلے دے سردار اور عربی لغت دے بڑے ماہر، اے جناب انہوں نے پروگرام اسلام حلی قبول نہیں کیتا، مسلمان نہیں ہوئے، بیت اللہ دے حج واسطے آ رہے نے، تے انہاں مکے دے سرداراں نو پتہ چلیا، مکے دے جناب چودھریاں نو پتہ چلیا کہ عمر بن طفیل آ رہے نے، سردار آدمی ہے، انہوں پروٹوکول دینا چاہیے، اندہ ہی آؤ بھگت کرنی چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اور پھر انہوں جڑی حقیقت ہے اس تو آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے جناب مکے دے چودھری وڈیرے انہوں نے جناب شہر تو باہر نکل کے اندہ استقبال کیتا۔ سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جناب بیت اللہ دے اندر طواف کرنے واسطے، عمرہ کرنے واسطے، حج کرنے واسطے آ رہے نہیں۔ مکے دے سردار شہر تو باہر نکل کے استقبال کر دینے، شہر تو باہر نکل کے انہوں جناب والا بڑا پروٹوکول دیں دے، بڑی عزت دیں دے، اور آخر تے جناب اندے کنہ دے اندر باتاں بھر دے، کہنے لگے اے عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڑھے شہر اندر ایک بندہ ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جیڑا بندہ اون دی بات نو سن لیندہ ہے، او بندہ اون دا ہی بن کے رہ جاندہ ہے، اپنے ماں باپ نو چھوڑ دیندہ ہے، اپنے عزیز و اقارب نو چھوڑ دیندہ ہے، اپنے رشتہ دارہ تو دور ہو جاندہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب دا ویری بن جاندہ ہے، بس اس پیغمبر دا بن کے رہ جاندہ ہے۔ بڑیاں گلاں کیتیاں سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنہ دے اندر روئی نو ٹھونس لیندے، روئی نو داخل کر لیندے، نہ میرے کنہ اندر ان دی بات پوے گی تے نہ ہی میں ان دی بات سناں گا تے نہ ہی میں اندہ بناں گا۔ اللہ اکبر، اللہ بس باتاں سوچیاں نے، کنہ دے اندر روئی پا لیے تے بیت اللہ دا طواف کر دے پہ نے، امام الانبیاء قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے پہ۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا سرور ہوئے گا، کیسا مزہ ہوئے گا، کیسا اطمینان ہوئے گا قرآن دی تلاوت اندر۔ آج دا جناب کوئی قاری قرآن پڑھے نا تیرے دل میں اطمینان ملدا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس قرآن دی تلاوت کرن جناب تیرا ایمان تازہ ہو جاندہ۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے شہر دا تیرے ملک دا کوئی بہترین قاری قرآن دیاں تلاوتاں کرے تیرا ایمان تازہ ہوندا ہے۔ ہائے جس پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، جس پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، جدو پیغمبر قرآن پڑھدا ہوئے گا کیسا مزہ ہوئے گا، کیسا ایمان تازہ ہوندا ہوئے گا نا۔ امام الانبیاء نے جناب والا قرآن دی تلاوت جاری کی تھی۔ سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دے، کہندے میں طواف کرنا پیاں کتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز میرے کنہ دے اندر پئیے، نا تھوڑی تھوڑی آواز پئیے، تے میں اپنے آپ نو مخاطب کیتا، میں کیا ہو عمر بن طفیل تو تے عربی دا خود ماہر لغت بڑی اچھی طرح جاننا ہے، اس طرح کر سنتے صحیح نا، وہ دیکھتے صحیح، سنتے صحیح، اگر کوئی بات اچھی ہوئی پھر انہوں جناب قبول کر لینا، اگر بات اچھی نہ ہوئی چھوڑ دینا، ایک ایڑی بات ہے تو تے عربی دان، عربی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، میں اپنے کرنا دے اندر روئی نو کڑیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پے نے، امام الانبیاء قرآن دی تلاوت کر دے پے تے میں سندا رہیا۔ اللہ اکبر، اللہ امام الانبیاء قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے جا رہے ہاں۔ امام الانبیاء اپنے گھر اندر داخل ہو گئے تے میں بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ امام الانبیاء اپنے گھروں باہر نکلے، میں امام الانبیاء دے سامنے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ انہیں قرآن سنے ہیں، سیدنا عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنے ہیں۔ انقلاب ایسا آیا کہ سوچ بھی بدل گئی ہے، خیال بھی بدل گیا ہے، عقیدہ بھی بدل گیا ہے، عمل بھی بدل گیا ہے، فکر بھی بدل گئی ہے۔ ہاں انقلاب پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ اور یارو تھوڑی دیر واسطے توقف کرنا چاہنا، اپنے آپنو اور اپنے بھائیوں نو بات سمجھانی چاہنا۔ طفیل عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحے قرآن سنیا، چند منٹ قرآن سنیا ہوئے گا، ہاں آدھا گھنٹہ قرآن سنیا ہوئے گا یا 1 گھنٹہ قرآن سنیا ہوئے گا۔ ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا، ہاں اپنے عقیدے نو چھوڑ کے امام الانبیاء دا عقیدہ قبول کر لیا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، عمل بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ ہاں تو بھی قرآن سننا ہے میرے بھائیو، اسی بھی قرآن سننے ہاں، اسی بھی قرآن پڑھنے ہاں، کدی ترجمۃ القرآن دی کلاس اندر بیٹھنے ہاں، کدی جمعۃ المبارک دے خطبے سننے ہاں، رات دے پروگرام سننے ہاں، دروس سننے ہاں، بڑا قرآن سننے ہاں۔ امام صاحب قاری صاحب نماز اندر قرآن دی تلاوت کر دینے۔ ہاں رمضان المبارک آمد ہے، رمضان المبارک اندر اسی نماز تراویح اندر قرآن سننے ہاں، لیکن ساڑھے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ مدتاں گزر گئیاں، ہاں سال بیت گئے، لیکن قرآن سننے تو بعد ساڑھے اندر تبدیلی نہ آئی۔ داڑھی منڈوانے والا اویں داڑھی منڈواندہ رہیا، داڑھی کٹوانے والا اویں داڑھی کٹواندہ رہیا، ہیرا پھیری کرنے والا اویں ہیرا پھیری کردہ رہیا، جھوٹ بولنے والا اویں جھوٹ بولدہ رہیا، فراڈ لگانے والا اویں فراڈ لگاندہ رہیا۔ ہاں قرآن بھی سن دے رہے، قرآن بھی پڑھ دے رہے، قرآن خطاب بھی سن دے رہے، لیکن ساڑھے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ہاں ساڑھے اندر کوئی انقلاب پیدا نہ ہویا۔ وجہ کی ہے، سبب کی ہے، اور میرے بھائیو وجہ اے ہے، سبب اے ہے کہ جمیں قرآن پڑھنا چاہیدہ سی اویں قرآن نہیں پڑھ سکے، جمیں قرآن سننا چاہیدہ سی اویں قرآن نہیں سن سکے، جمیں قرآن سمجھنا چاہیدہ سی اویں قرآن سمجھ نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی بس اپنے کناں دا چسکا پورا کیتا، تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی دیر خطاب سنیا، بیان سنیا، تقریر سنی، جناب بڑی بات ہے، بڑا پیارا بیان ہویا، بڑا پیارا درسی۔ آیت جمعۃ المبارک دے اندر قاری صاحب نے، مولانا صاحب نے کمال کر دیتا۔ بس تھوڑی دیر بعد جناب تھوڑی دیر اثر رہا، تھوڑی دیر بڑیاں تعریفاں نے، اور جو ہی خطبہ سننے تو بعد مسجد تو باہر نکلے، پھر اوہی ہیرا پھیری، اوہی جھوٹ، اوہی رشوت، اوہی بد عملی، اوہی بد نظری، اوہی جناب والا کنہ دا غلط استعمال، اوہی زبان دا غلط استعمال۔ او یارو قرآن سننے تو بعد انقلاب پیدا ہونا چاہیے، بندے دی زندگی اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، غور کرو، اس بات تے فکر کرو، تنہائی دے عالم اندر بیٹھ کے اس بات تے غور کرنا کہ اسی قرآن سننے ہیں، ساڑھے اندر تبدیلی کیوں نہیں آندی؟ اللہ اکبر۔ اللہ صحابہ کرام نے قرآن سنیا، اللہ اکبر، تبدیلیاں آ گئیاں، ایسیاں تبدیلیاں آئیاں، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی اسد اللہ بن گیا، کوئی مفسر قرآن بن گیا، کوئی جناب والا وہ حیدر کرار بن گیا، کوئی سیف اللہ بن گیا، کوئی مؤذن رسول بن گیا۔ اور صحابہ نے قرآن سنیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقب مل گیا۔ صحابہ نے قرآن سنیا، تبدیلی آئی، دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ اور اسی بھی قرآن سننے ہاں، قرآن پڑھنے ہاں، اللہ اکبر۔ اللہ ساڑھے تے اثر کیوں نہیں؟
ساڑھے اندر تبدیلی کیوں نہیں؟ تبدیلی آئے گی پھر ہی بات بنے گی۔ قرآن سننے تو بعد انقلاب آئے پھر بات بنے گی۔ قرآن سننے تو بعد، خطبہ سننے تو بعد، درس سننے تو بعد، بیان سننے تو بعد مزہ دیتا ہے کہ تیرے چہرے تے اگر داڑھی نہیں تو داڑھی رکھ لے، اگر گھر اندر ماں اور بہن پردہ نہیں کر دی انہوں پردہ کروا لے، تیری شلوار ٹخنیا تو تھلے ہے، اپنی شلوار ٹخنیا تو اوپر کر لے۔ ہاں قرآن سننے تو بعد تبدیلی، مزہ آیا کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، انقلاب آئے اور تو بعمل صحیح مسلمان بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام نے قرآن سنیا، قرآن پڑھیا ہے، دیکھو کیسیاں تبدیلیاں آئیاں۔ اللہ آج تو بھی قرآن پڑھیں گا، اللہ دی قسم دنیاوی فائدے بھی حاصل ہونگے اور اخروی فائدے بھی حاصل ہونگے۔ قرآن سننے دے نال، قرآن پڑھنے دے نال، قرآن دی تلاوت کرنے دے نال اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دائے، قیامت والے دن بھی عزت عطا کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہاں میرے بھائی قرآن پڑھنا ہے اسی طرح جس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ جدو قرآن پڑھیں گے پھر کی ہوئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ابو داود اندر موجود اور اس معنی دیاں روایتاں دیگر احادیث دیاں کتاباں اندر، صحیح البخاری اندر اور دیگر احادیث دیاں کتاباں اندر موجود۔ امام الانبیاء نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن، الذی یقرأ القرآن، فرمایا او بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، اور فرمایا وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، قرآن پڑھنے دے اندر بڑا ماہر ہے، قرآن پڑھنے دے اندر بڑا جناب ماہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بہترین قاری، بہترین تلاوت، بہترین تلفظ نہ بہترین مخرج، بہترین انداز دے نال قرآن دی تلاوت کردا ہے، کدھر زبر زیر دی غلطی نہیں، کدھر شد مد غنے دی غلطی نہیں ہے، نا قرآن پڑھنے دے اندر بڑا ماہر ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا جڑا قرآن پڑھنے دے اندر بڑا ماہر ہے، قیامت والا دن ہوئے گا مع السفرۃ کرام بررہ، قیامت والا دن ہوئے گا اے معزز فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ اللہ پاک نو بلند مقام عطا کر دے گا، اللہ پاک نو عزت عطا کر دے گا، اللہ پاک نو شان و شوکت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر لائے تے او بندہ ہے جڑا قرآن دا ماہر ہے، قرآن دا ماہر ہے، اور او بندہ جڑا قرآن دا ماہر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأہ وہو یشتد علیہ، فرمائے کو او بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ دائے لیکن بڑا مشکل ہے ہوندے تھے، قرآن پڑھ دائے اٹک اٹک کے قرآن، اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دائے، بار 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 کدھر غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا بندہ قرآن پڑھ دائے وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ، اس بندے تے بڑا ہی مشکل ہے قرآن پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دائے۔ کئی لوگ نا، کئی خصوصاً بزرگ اس بات نو بڑا آر محسوس کر دینے کہ یار اسی جاواں گے مسجد اندر قرآن پڑھاں گے تے سانو تے قرآن پڑھنا نہیں آندا، اسی غلطیاں کران گے، بچے دیکھن گے، بچے ہنسن گے، مذاق اڑان گے، اور لوگ کی دیکھن گے، لوگ باتاں کرن گے کہ جناب ساری عمر ابن کتھے گزار دیتی، ساری عمر اے بابا جناب قرآن ہی نہ پڑھ سکیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ میرے بھائیو اے ہو جی بات سوچنے دی ضرورت نہیں۔ قرآن دی تلاوت واسطے، قرآن سکھن واسطے، قرآن پڑھن واسطے عمر دی کوئی قید نہیں، کوئی تعین نہیں کہ ایس عمر دے اندر قرآن پڑھیا جائے، ایس عمر اندر قرآن نہ پڑھیا جائے۔ اگر بچپن اندر نہیں پڑھ سکیا، جوانی اندر نہیں پڑھ سکیا، بڑھاپے اندر اللہ نے ہدایت دیتی ہے قرآن پڑھنے تو شرم محسوس نہ کریا کر۔
تو قرآن پڑھے گا اللہ آسمانہ تے راضی ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دی ہر ایک چیز تیرے واسطے دعا کرے گی. عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امام الانبیاء دے صحابی سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ضعیف ترین اللہ اکبر اللہ بہت زیادہ عمر دے صحابی داڑھی دے بال سفید ہو چکے سر دے بال سفید ہو چکے نے اور اکھاں دے بال بھی سفید ہو چکے نے. اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء دے کول چل کے آئے ہاتھ اندر لاٹھی پکڑیے تے ٹک ٹک کر دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے کے آئے نام تے آکے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تسے قرآن دا کوئی وظیفہ ہی دس دیو کوئی آیت ہی سکھلا دیو مینوں کوئی وظیفہ سکھلا دیو کوئی قرآن دی آیت سکھلا دیو. اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ دس کیا صرف ایسے مقصد لے کروں چل کے آیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے بس قرآن دی قائد سکھن واسطے آیا ہاں قرآن سکھن واسطے ایک وظیفہ سکھن واسطے آیا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لے تو جتھوں جتھوں آند آ رہے ہیں جڑی جڑی جگہ تو جس درخت جس دیوار پہاڑ دے کولوں گزر کے آند آ رہے ہیں ہر چیز تیرے واسطے بخش دیاں دعاواں کر دی رہی ہے. تو جس در و دیوار کو لو گزریا جنہ درختاں کو لو گزریا جنہ پہاڑاں کو لو گزریا او پہاڑ تیرے واسطے دعاواں کر دے رہے او درختاں دے پتے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہے او ریت دے ذرات تیرے واسطے دعاواں کر دے رہے. جتھوں جتھوں گزردا رہے ہیں ہر ایک چیز تیرے واسطے دعا کر دے. اللہ اکبر. تے سانو شرم آندی کہ اسی ہن اس عمر اندر قرآن پڑھاں گے؟ نہ میرے بھائی شرم محسوس نہ کریا کرو قرآن پڑھیا کرو. امام الانبیاء نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا الذی یقرأہ وہو یشتد علیہ. امام الانبیاء نے فرمایا وہ بندہ جڑا قرآن پڑھ دائے تے قرآن پڑھ دے نو بڑی مشکل ہوندی ہے نا بڑی مشکل دے نال قرآن پڑھ دائے بڑی مشقت دے نال بڑی محنت دے نال بڑی انو تغو دو کرنی پیندی ہے بڑی محنت کرنی پیندی. امام الانبیاء نے فرمایا فَلَهُ اجران اس بندے واسطے ڈبل اجرے دورا اجرے. اس بندے نو اللہ 2 اجر عطا کرن. کنے اجر؟ 2 اجر. جڑا قرآن دا ماہر ہے قرآن دا قاری ہے او قرآن پڑھے تے اجر کنے ملنے نے؟ 1 اجر ملنا ہے. اے بابا اے بزرگ سفید داڑھی والا اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والا بڑی محنت مشقت نال قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھے گا تے اللہ 2 اجر عطا کرن گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. رمضان آ رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن دی تلاوت انشاءاللہ کرنی ہے نا. اس واسطے تو انہوں تیار کر رہے ہیں کہ رمضان دے روزے بھی رکھنے نے تے قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے کیونکہ رمضان اور قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان المبارک بھی فضیلت والا قرآن بھی فضیلت والا اور ایک قرآن دا نزول بھی رمضان المبارک اندر ہویا. اللہ اکبر اللہ. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ رکھو گے نا. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن.
تیرا آنا مبارک ہو، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھی میں آیا رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے بڑی مشکل دے نال اللہ پاک انہوں ڈبل اجر عطا کرے گا، دورا اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث مبارکہ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد اندر آ کے قرآن پڑھ دے، کتنے پڑھ دے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد اندر آ کے قرآن دی تلاوت کر دائے، فرمایا غاشیت علیہم الرحمہ، اللہ پاک دی رحمت اندے تے چھا جاندیے، وحفتہم الملائکہ، تے اللہ پاک دے فرشتے اندے آلے دوالے بیٹھ جاندے، اللہ پاک دے فرشتے انو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، تے اللہ پاک اس بندے دا تذکرہ اپنے مقرب فرشتیاں دے سامنے کر دائے۔ اللہ فرماندے نے تسی کہندے سو زمین تے جائے گا، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، زمین دے امن نو خراب کرے گا، اور دیکھو میرا بندہ میرے گھر اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جندہ تذکرہ اللہ رب العزت آسمانہ تے کرے۔ آج کسے چودھری، ناظم، کسے وزیر، کسے جناب اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم دی زبان تے کسے دا نام آ جائے، انیاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں، اے لوگاں نو دسدا پھردا جناب وزیر اعظم صاحب نے میرا ذکر کیتا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا جس بندے دا تذکرہ ساری کائنات دا خالق و مالک کرے، اس بندے دی عظمت اور شان کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تے کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کردا ہے۔ اللہ سانو قرآن دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دا تذکرہ اپنے مقرب فرشتیاں دے سامنے کردائے۔ آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث مبارکہ عرض کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، او لوگو قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، کیوں فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، قیامت والا دن ہوئے گا اے قرآن اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا۔ اے قرآن سفارش کرے گا جدوں کوئی بھی کسے دا ساتھی نہیں ہوئے گا، کوئی کسے دا معاون نہیں ہوئے گا، کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا، ماں باپ بھی دور ہو جان گے، والدین اور اولاد ایک دوسرے نو دیکھ کے دور دور چلے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ کوئی دوست یار بیلی کم آئے گا، نہ جناب والا بیوی کم آئے گی، نہ کوئی بھائی کوئی بہن کم آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسا سخت معاملہ ہوئے گا نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دوسرے نو دیکھ کے دور دور چلے جائیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر ایک دی اپنی اپنی حالت ہوئے گی، ہر کوئی بندہ پریشان ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پسینے نال شرابور ہونگے، انبیاء بھی نفسی 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 اپنی زبان دے اندر بول رہے ہونگے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم اندر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جس بندے دی سفارش اللہ پاک دا قرآن کرے گا۔ او یارو قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ اپنی دکان اندر بیٹھے ہو، دکان تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا کرو۔ اپنے جناب عالی بستر تے ہو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ اپنے گھر اندر قرآن
پڑھنے والا ماحول بنا لو. اللہ دی قسمیں تسی قرآن پڑھو گے کل نو تواڈی اولاد بھی قرآن پڑھے گی. اللہ اکبر اللہ. اور کیا کرے گی؟ بابا ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر دے سن، ایتھے بیٹھ کے بابا جان اذکار کریا کر دے سن، ایتھے جناب اعلیٰ بابا جان نماز پڑھیا کر دے سن، نفل نماز. اللہ اکبر اللہ. امام الانبیاء نے فرماؤ لوگو قرآن دی تلاوت کریا کرو، قیامت والے دن قرآن تھوڑی سفارش کرے گا. اللہ اکبر اللہ. آؤ ذرا ایک اور حدیث مبارکہ. امام الانبیاء نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، او لوگو سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کرو، ان اخذہا برکہ. فرمایا اس کو سورت نو پڑھنے نال اللہ برکتاں عطا کردا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ سانو برکت مل جائے، برکت نصیب ہو جائے، ساڑھے کار اندر برکتاں ہو جان. کی ہو گیا؟ سارے کر دے جی کمان والے پھر بھی پوری نہیں پیندی. اللہ اکبر. پریشانی اور مصیبتاں کار اندر جناب طرح طرح دیاں ٹینشناں. اللہ اکبر. او یارو سورہ بقرہ دی تلاوت کرو، کار اندروں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں، اے سارے فقر و فاقے ختم ہو جان گے. اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول کر دے گا. اللہ اکبر. فرمایا سورہ اسی نا برکت حاصل کرنے دے عجیب عجیب ڈھنگ اور عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لے جنہ دا قرآن و حدیث اندر کوئی وجود ہی نہیں ملتی. کئیاں نے برکت حاصل کرنے واسطے دیکھے ہوئے گا تسی بھی جناب گھر اندر تصویراں لائیاں نے، بزرگاں دیاں تصویراں لان دے نال برکت مل دی. اور کتنے بڑے مرضی کسے ولی دی تسی تصویر لگا دے ہو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے تصویر ہوئے گی اتھے رحمت دا فرشتہ آندا. اللہ اکبر. تے بزرگاں دیاں تصویراں لان نال کیویں برکت حاصل. کئیاں نے تعویذ لٹکائے ہوئے، کئی دربار شریف تے جا کے سویرے سویرے دعا کرن گے برکت دی. اور نہ میرے بھائی اگر چاہنا ہے کاروبار اندر برکت آ جائے، میرے گھر اندر برکت آ جائے، پھر سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کر. سورہ بقرہ دی تلاوت کریں گا اللہ تینوں برکتاں عطا کر دے گا. اللہ اکبر. فرمایا سورہ بقرہ پڑھنے دے نال اللہ برکتاں عطا کر دے. اور جس گھر اندر پڑھی جاندی ہے، جس مقام تے پڑھی جاندی ہے، شیطانی اثرات سارے ختم ہو جاندے. اللہ اکبر. میرے بھائیو قرآن دی تلاوت بہت بڑا عمل ہے. قرآن دی تلاوت کرنا اللہ رب العزت دا بھی، اللہ رب العزت دی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، صحابہ کرام دی سنت، سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی سنت. آؤ قرآن دی تلاوت واسطے وقت نکالو، قرآن مجید پڑھو، اپنے گھر اندر قرآن مجید پڑھو، اب مساجد اندر قرآن مجید پڑھو. اگر نہیں پڑھیا سیکھو، اور جدو سیکھو گے اس عمل دی طرف آؤ گے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتاں دے دروازے کھول دے گا. اللہ کے دعا جو سنیا جو سنایا اللہ مینوں بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ توانوں بھی عمل کرنے دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة یا اللہ جتنے مسلمان مرد و زن بیمار ہیں تو اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو تندرستی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو دکھیار ہیں ان کے دکھ دور فرما یا اللہ جن بھائیوں نے بزرگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا محنت کی کوشش کی ہے یا اللہ تو ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے ایک قاری صاحب خطیب صاحب یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے لیے یہ پروگرام نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں باعمل انسان بنا یا اللہ ہمیں باعمل انسان بنا دے یا اللہ یا رحمان یا اللہ رمضان المبارک کی آمد ہے یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنا نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں بہت گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين